وہ عالم دینی ہوتا ہے۔ سادہ طریقہ کار کیا ہے؟ جس عالم سے بدبو آئے دنیا کی وہ عالم نہیں ہے، جس عالم سے خوشبو آئے اہل بیت کی وہ عالم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا جی آگے، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ ان اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوشش کریں، اسٹرگل کریں، والرغبہ، شوق سے کریں، بغیر شوق کے نہ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ ہماری تاریخ میں موجود ہے، میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ لوگ کئی 100 میل کا سفر طے کرتے تھے تاکہ معصوم کی ایک بات مل جائے، ایک بات۔ اور ابھی آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ سینہ تان کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت نے علم کی باتیں زیادہ کی ہیں۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ برادران اہل سنت کے پاس ایک بڑی کتاب ہے، معروف ہے، صحیح بخاری، اس میں ٹوٹل حدیثیں ہیں 2500، ریپیٹیشن اگر نکال دی جائے، اور اس کتاب کے اندر کئی ٹاپکس پہ بحث ہے، کئی ٹاپکس ہیں، ہسٹری ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اعلیٰ حاضر کے بہت سارے موضوعات ہیں، اخلاقیات ہے، بہت سارے موضوعات پہ گفتگو ہے۔ آپ کے پاس ایک ٹاپک پہ جسٹ ون ٹاپک، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے، معروف کتاب ہے وہ، ہمارے مجتہدین علماء اسی کو پڑھ کے اجتہاد اور کرتے ہیں۔ ایک کتاب ابھی بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشیعہ، 36,000 حدیث ایک کتاب۔ نعرہ چپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک ٹاپک پہ کتنی حدیث؟ امام صادق، امام باقر، پیغمبر اکرم، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، کتنی حدیثیں؟ 36,000۔ اس کے بعد اسی ٹاپک پہ ایک اور کتاب ہے، مستدرک الوسائل، اس میں 23,000 حدیث ہیں۔ اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد مجتہد آپ کو فتویٰ بتاتا ہے۔ آپ کا خیال ہے یہ فٹافٹ 2-4 کتاب نہیں، یہ اور ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے کم از کم 16 علم پڑھتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے معصوم کی بات کو سمجھے اور سمجھ کے اس کے بعد آپ تک پہنچائے۔ پھر ایک کتاب ہے جس کا نام میزان الحکمہ ہے، 25,000 حدیث ہے اس کے اندر۔ ایک کتاب ابھی کمپائل ہوئی ہے، الموسوعہ لکلمات الامام حسین علیہ السلام، امام حسین کی حدیثیں اس کے اندر میرے پاس موجود ہے، اس میں تقریباً 900 حدیثیں ہیں، 900 حدیثیں، اور ایک حدیث ایسی ہے جو تقریباً 22 صفحے پر ایک حدیث ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمُوعِظَةِ، پروردگار یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندے، یہ جو سن رہے ہیں، یہ کیا کریں؟ بالاتباع والموعظہ، انہوں نے 2 کام کرنے ہیں، جو سنیں اس کو فالو کریں، اتباع کریں، والموعظہ، اور نصیحت کی بات کو سنیں، وعلی مرضى المسلمین بالشفاء والراحہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ دعا کس لیے ہے؟ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّحْمَةِ، پروردگار سارے مسلمانوں میں جہاں کہیں کوئی مریض ہے اس کو شفا بھی دے دے، اس کو راحت بھی دے دے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسین کس لیے گئے تھے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کسی فرقے کو بچانے نہیں گئے تھے، امت کو بچانے۔ امام آئیں گے، کس کے امام ہیں؟ امت کے امام ہیں۔ امام کس کا امام ہے؟ بلکہ امام کائنات کا امام ہے، لہذا شامل ہو جائے امام کے پروگرام میں۔ امام کا پروگرام کیا ہے؟ امام دعا فرماتے ہیں، علی مرض المسلمین بالشفاء والراحہ، مسلمانوں کی شفا اور راحت، وعلی موتاہم بالرأفت والرحمہ،
اور جو لوگ ان کے دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان پہ اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما۔ علی مشائخنا بالوقار والسکینہ، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں سفید ریش، پروردگار ان کو وقار دے اور ان کو زندگی میں سکون عطا فرما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ، پروردگار یہ جو یوتھ بیٹھی ہے، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو دو چیزیں عطا فرما، چونکہ ان پہ ذرا زیادہ محنت کرتا ہے شیطان، ان سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پروردگار ان کو دو چیزیں عطا فرما، بالانابۃ والتوبہ، یہ توبہ کریں، لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، گناہ نہ کریں یہ اللہ کے بندے۔ البتہ ان کو کوئی سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے، یہ بزرگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے تاکہ ان بچوں کو سمجھائیں تاکہ یہ گناہ کی طرف نہ جائیں انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وعلی النساء بالحیاء والعفہ، پروردگارہ ہماری خواتین کو کیا عطا فرما؟ حیا عطا فرما، عفت عطا فرما۔ ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے گزروں گا، اب یہ ایک نقطہ قابل تشریح ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے ذہن میں ایک کلی کانسیپٹ آ جائے۔ ہماری خواتین کو عفت و حیا عطا فرما۔ دیکھو یہ پردہ کس لیے ہے، اور پردہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بنیادی فلسفی کیا ہے پردے کی؟ پردہ بیسیکلی اس اے وے آف لائف، پردہ بیسیکلی اس اے کلچر، پردہ بیسیکلی اس اے ٹریڈیشن، پردہ بیسیکلی اس ریلیٹس ٹو اے ڈیوائن سیولائزیشن۔ آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ یہ صحیح نعرہ لگا، ہاں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر کام آ جائیں گی انشاءاللہ، ہاں یہ نعرے بھی کام آ جائیں گے ادھر، ہاں بالکل کام آئیں گے۔ مولا کا نام، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہ۔ پردے کی فلسفی کیا ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، سمجھیے ذرا۔ پردہ ہے بیسیکلی ایسے کپڑے پہنو تاکہ جو مخالف جنس ہے اس کو دعوت گناہ نہ دو۔ اب آپ کی مرضی ہے جو مرضی پہنو، نہ مرد گناہ کی دعوت دے نہ خاتون گناہ کی دعوت دے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بدن گناہ کی دعوت دے رہا ہو۔ لہذا البتہ خصوصی طور پہ ہماری بچیاں، مائیں، خواتین یہ جو ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا ایسی سوسائٹی جس میں حیا اور عفت موجود ہو، الاغنیاء بالتواضع والسعہ، پروردگارہ جن کے پاس پیسے ہیں ان کو دو چیزیں دے دے، ایک تو یہ تواضع ان کے اندر آ جائے، دوسرا ان کے اندر سعت آ جائے، وسعت آ جائے۔ تواضع کیوں آ جائے؟ اس لیے کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو انسان سمجھتا ہے مجھ سے بڑا جانور دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، حالانکہ بڑے بڑے جانور اللہ نے اسی لیے خلق کیے ہیں تاکہ ان کو دیکھے کہے کہ نہیں یہ موٹے جانور ہیں، ہاتھی بڑا جانور ہے، زرافہ بڑا جانور۔ صلوات پر محمد۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں کیا کر دیا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، کیا کرو گے؟ علی نے بہت کچھ بنایا لیکن کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، کچھ نہیں رکھا۔ 2.5 سال فدق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھا، سالانہ تقریباً 1 لاکھ دینار آمدن تھی اس 2.5 سال اس باغ کی، اور 1 دینار رف کیلکولیشن یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 1 دینار تقریباً $700 کا بنتا ہے۔ 1 لاکھ دینار سالانہ جس کی آمدن ہو اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ زہرا کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، وہ دولت آئی لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ عزیزوں میسج یہی ہے کہ دولت آ جائے تو انسانیت میں فرق نہیں آنا چاہیے بلکہ تواضع پیدا ہو جانی چاہیے۔
جو اس کے پاس جتنی بڑی دولت ہو اس کو اتنا زیادہ متواضع ہو جانا چاہیے، جھکنا چاہیے کہ پروردگار نے میری کمر پہ ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ دولت اس لیے نہیں ہے کہ آپ تکبر کریں دنیا میں، کہیں ہم بڑے دولت مند ہیں۔ یہ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کے پاس غنی ہیں، پیسے مال و دولت زیادہ ہے، بالتواضع البتہ پروردگار ان کے رزق میں اضافہ بھی لے۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، تواضع ہے۔ جس کے اندر تواضع ہو اور دولت ہو، پروردگار اس کی دولت میں اضافہ۔ علی الفقراء بالصبر والقناعہ، یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ جو بعض کا فقیر ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام نہ کرو ہرگز۔ اگر دولت نہیں ہے تو قناعت کرو، صبر کرو، بارگاہ ربوبیت میں دعا کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، یہی تمہارے ذمہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کی عزت اور ناموس اس عالم میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ، ایک شخص آیا امام کے پاس، کہا مولا میری کو مدد فرمائے۔ امام گئے، فرمایا ادھر اس طرف آ جاؤ، یہ پردے کے پیچھے۔ امام گئے اور تھیلی ایک نکالی اور اس کو پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ یہ لو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ واقعہ سننے والے، وہ بندہ خدا سے اس سے کہا کہ جاؤ، اللہ حافظ، جاؤ، چلا گیا وہ۔ بعد میں پوچھا مولا یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماتھے پہ سوال کی شرمندگی کے آثار دیکھوں۔ نعرہ صلوات۔ حسین ہے عزتوں کا پاسبان، کیا بنو؟ اپنی عزتوں کو محفوظ کرو۔ ہیہات من الذلہ۔ بس یہ دو چار جملے اور پڑھ کے میں چونکہ کل انشاءاللہ نئی بحث کریں گے۔ اللہ اکبر۔ علی الفقراء بالصبر والقناعہ وعلی الغزاة، پروردگار وہ جو دفاع کی حالت میں ہیں، بالنصر والغلبہ، جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، پروردگار ان کو ان کی نصرت عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ علی الاسراء بالخلاص والرحمہ، جو دشمنوں کی قید میں ہیں، بے گناہ ہے، پروردگار ان کو رہائی عطا فرما اور ان کو راحت عطا فرما۔ علی الامراء بالعدل والشفقہ، جو حاکم ہیں ان کو عدل کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعلی الرعیۃ بالانصاف وحسن السیرہ، یہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے اندر دو چیزیں، یہ انصاف بھی کریں اور ان کا کردار بھی ٹھیک ہو۔ وبارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ، اور پروردگار یہ جو حاجی جاتے ہیں ان کے اور یہ جو زائرین ہیں جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے گئے ہیں، مولا نے کن کو یاد کیا ہے؟ کیا؟ اللہم بارک للحجاج والزوار فی الزاد والنفقہ، پروردگار یہ جو حج پہ جاتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور یہ جو زائرین ہیں ان کے زاد و نفقہ میں اضافہ فرما، اس لیے کہ یہ جب جاتے ہیں تو پیچھے حالات ان کے کیا ہوتے ہیں، پروردگار ان کو اتنی توفیق دے یہ جائیں تو ان کے فیملی کے حالات ڈسٹرب نہ ہوں، ان کو پروردگار اتنی وسعت عطا فرما۔ وقض ما اوجبت علیہم من الحج والعمرہ، پروردگار جو تو نے حج اور عمرہ ہم پہ فرض فرمایا ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ذکر ہے امام رضا علیہ السلام کا، مقدمتاً ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ شب شہادت بھی ہے مولا کی، اور امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس انداز سے اور جن مشکلات کے ساتھ دین کا پیغام پہنچایا ہے، بڑا ہی مشکل تھا
بس عزیزو بس ایک بات وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ ایک حدیث ہے جو فقط 2 ہستیوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمائی ہے. ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور ایک 8ویں امام کے بارے میں. حدیث بڑی عجیب ہے. فرمایا ستدفن بضعۃ منی فی خراسان. یہ جو بضعۃ منی ہے پیغمبر نے فرمایا میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا. یا جناب سیدہ کے بارے میں یا امام رضا کے بارے میں. اور امام رضا نے کس طرح مشکلات میں زندگی گزاری. 10 سال ہارون کا زمانہ تھا، 5 سال امین کا زمانہ تھا، 5 سال مامون کا زمانہ تھا، اور اتنی مشکلات تھیں کہ حتیٰ جب آخری جو 5 سال تھے امام کا لوگوں سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا. میں بس ایک بات پوچھوں گا، ایسے کریم لوگوں کو انسانوں نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ عزادارو کچھ لوگ، کچھ ہستیاں ہیں جن کو زہر دیا گیا. پیغمبر اکرم کو زہر دیا گیا بعض روایات کے مطابق. 6 ماہ تک پیغمبر اس زہر سے نبردآزما ہوتے رہے. اللہ جانے نبی پہ کیا گزری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو پیغمبر شدید مرض کے عالم میں تھے. اسی طرح جو زہر ملی ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو 7 دن تک میرا امام زہر میں تڑپتا رہا. پھر ایک زہر ملی امام حسن مجتبیٰ کو عزیزو، 3 دن تک امام اس زہر میں تڑپتے رہے. لیکن عجیب زہر تھا 8ویں امام کو جو ملا. صبح کو ملا، امام بعد الظہر عصر کے وقت دنیا سے چلے گئے. یہ عجیب زہر تھا. اور دینے والا بھی کون تھا؟ ام الفضل تھی، آپ کی اپنی زوجہ تھی جس نے زہر دیا. بس آخری منظر ذرا ذہن میں لائیے گا. ابا سل سے فرمایا ابا سل میں ابھی جا رہا ہوں مامون سے ملنے کے لیے. جب میں باہر آؤں اور اگر میرے سر پہ ابا ہو تو پھر مجھ سے کلام نہ کرنا، سمجھنا مجھے زہر مل چکا ہے، میں بس مہمان ہوں. ابا سلط کہتا ہے میں نے دعائیں کرنا شروع کی، خدایا وہ وقت نہ آئے کہ میرے مولا کو زہر ملے. بس کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا، امام کے سر کے اوپر آبا تھی. میں نے انا للہ و انا الیہ پڑھنا شروع کیا. امام گئے اپنے کمرے میں نے دروازہ بند کیا. جیسے ہی دروازہ بند کیا تو امام نے پوچھا ابا سلط گھر میں جو خدمت کرنے والے ہیں کیا انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ اللہ رے کریم تجھے غریبوں کا اتنا خیال. کہا مولا آپ کی یہ حالت ہے، کہاں کسی کو کھانے کی فکر ہے. فرمایا نہیں دسترخوان لگاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. امام خود بھی آئے دسترخوان پہ عزیزو، ایک ایک کا حال پوچھا، ایک ایک کو کھانے کی دعوت دی. جب کھانا کھا کے جا چکے تو امام نے کہا ابا سلط یہ قالین ذرا اٹھا دو، مجھے زمین پہ لٹا دو. روایت کے جملے یہ ہے امام زمین پہ لیٹے، یتململو تململ السلیم. امام نے اس طرح تڑپنا شروع کیا جیسے سانپ تڑپتا ہے، اور نگاہیں امام کی دروازے پہ تھیں. مولا کس کا منتظر ہو؟ منتظر تھے اپنے بیٹے جواد کے کہ ابھی پہنچتا ہوگا. تھوڑی دیر میں آئے امام جواد، مدینے سے پہنچے، بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون وداع کیا بابا. لیکن ایک دفعہ خیال تو آیا ہوگا ہائے کربلا تھی، سید سجاد نے بابا کا سر نہ دیکھا، نہ گود میں لے سکے. عزیزو ایک یہاں پہ واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ بہن جس کا نام ہے معصومہ، وہ بھائی کو ملنے کے لیے آئی لیکن مل نہ سکی. لیکن عزیزو کربلا میں کیا ہوا؟ زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا اور تشت میں تھا، اور یزید اپنی چھڑی کے ساتھ وہاں پہ مارتا تھا، ان دانتوں پہ، ان لبوں پہ جن کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے.
لیکن ساری مصیبتیں اپنی جگہ پہ۔ 8ویں امام نے اپنے ایک صحابی شبیب کو کہا، یا ابن شبیب ان کنت باکیان فابکی علی الحسین، شبیب اگر رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین کیوں رو میرے جد حسین کو؟ کہا اس لیے کہ میرے جد کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح کسی گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ظالم ذبح بھی کر رہے تھے، خوشی سے صدائیں بھی بلند کر رہے تھے، اے حسین اتنا مظلوم ہو گیا، اے حسین تیری مظلومیت کا سلام۔ ظالم قتل بھی کر رہا تھا۔ والی بات یہاں پہ نہیں رکی عزیزو، اے سید الشہداء کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! یہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں روا نہیں رکھا گیا؟ السلام علی الحسین، السلام علی الحسین۔ شریعت کا عزیزو ایک حکم ہے، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کی رگوں کو آگے سے 3 رگوں کو کاٹو، لیکن امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہو میرا اس جد پر اس کے جس کو گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا، السلام علی المذبوح بالقفا۔ لیکن عالم یہ تھا، ادھر ضربیں لگ رہی تھی، ادھر ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اے عمر سعد تو دیکھ نہیں رہا کہ فرزند رسول کس طرح ذبح